لیکن ان میں نا دو چیزوں کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے تھے بھائی. بہت سارے لوگ، بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. یو نو آل دے وانٹ از بیسکلی ٹائم پاس. یہ پھر فنی خرابی ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز، جو لڑکیاں جو بہت سادی ہوتی ہیں یوزلی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو لڑکا بھی ان کو اپروچ کر رہا ہے وہ شادی کے لیے اپروچ کر رہا ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. ایسا یہ ہوتا نہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں نا لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی نا ایک بات رکھنا چاہوں گا. دیکھیں، یہ علی بھائی نے بہت امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا کہ لڑکیاں، واقعی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لڑکے نا، یعنی ہم خود لڑکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی بڑی گندی سوچ ہوتی ہے، اور لڑکیاں ایز کمپیریزن ٹو بوائز بڑی معصوم ہوتی ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو لڑکیوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، آپ کا سب سے جو آپ کی یعنی جان سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ شرم و حیا ہے. تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور لڑکوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو لڑکی اپنے باپ کا ٹرسٹ توڑ کے، اپنے بھائیوں کا ٹرسٹ توڑ کے، اپنے خاندان کا ٹرسٹ توڑ کے اور اپنی شرم و حیا کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق خراب کر کے اگر آپ کے سامنے آ کے دعویٰ کرتی ہے کہ میں صرف تمہاری ہوں، تمہارے ساتھ سچی ہوں، جو بھائی کا ٹرسٹ توڑ سکتی ہے، باپ کا توڑ سکتی ہے، خدا کا توڑ سکتی ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ کل کو وہ شوہر کا نہیں توڑے گی. تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں. اچھا، میں دانیال بھائی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں خواتین سے، لڑکیوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، آپ نا اپنے آپ کو ان اویلیبل رکھیں. کیونکہ دیکھیں، آپ یہ کہیں کہ میں نے جو بھی ریلیشن شپ کرنا ہے وہ شادی کے بعد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ڈفرینٹ پیدا کیا نا. اگر مرد کو یہ پتا ہونا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ لڑکے شادی نہیں کرنا چاہتے، تو اگر آپ ڈیپلی اس کے بارے میں سوچیں نا، تو شادی کرنا نا عورت کے فائدے میں زیادہ ہے، مرد کے فائدے میں کم ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد نے شادی کرنے کے بعد نا سارا خرچہ اٹھانا ہے اس کا. تو اگر اس کو لڑکی فری میں مل رہی ہے تو وہ خرچہ کیوں اٹھائے گا؟ وہ کہے گا جی مجھے تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے. یعنی جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ لاجیکلی سوچیں ذرا. ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ میں نے اگر نکاح کیا نا تو اس کا سارا خرچہ پانی میرے سر پہ ہے، اس کے سارے بلز میں نے پے کرنے ہیں، تو بھائی میں کما بھی رہا ہوں، میں اپنے اوپر کیوں نہ اڑاؤں؟ میں کیوں اس کے خرچے اٹھا رہا ہوں؟ اور جو میری باڈی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں اس ریلیشن شپ میں پوری کروں گا، بلکہ میں اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. اس کو آج رکھا ہے، کل چھوڑ دیا، کل کوئی اور رکھ لوں گا. نکاح کو ختم کرنا مشکل ہے، گرل فرینڈ سوئچ کرنا تو بہت آسان ہے. تو اب دیکھیں، اس انوائرمنٹ کے اندر نا اگر ایک بندہ آ گیا، وہ اگر تو اس کے فائدے کی بات کیا کہ میں نکاح نہ کروں اور میں اسی طرح سے زندگی گزارتا رہوں، کیونکہ مجھے جب فری میں ایک چیز مل رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی. تو اس لیے میں لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے لیے، اپنی خاطر ایک کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیں کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل انلیس آئی ایم میرڈ. جب یہ معاشرہ کریٹ ہوگا نا کہ جہاں پہ لڑکی اویلیبل ہی نہیں ہے، یعنی پورے معاشرے میں لڑکی نہیں اویلیبل ہے، لائک ویمن آر ناٹ ایزی، پھر لڑکے کی مجبوری بن جائے گا کہ وہ آپ سے نکاح کرے گا. اور پھر وہ لڑکا نا نخرے کرنا بھی چھوڑ دے گا. وہ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں، وہ جو بھی آج کل ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی لڑکی ایسی بھی ہو، بہت ہی حسین و جمیل مس ورلڈ بھی ہو، اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہو، اور جی ماشاءاللہ کوئی یعنی تقویٰ کی اعلیٰ مثال بھی ہو، اور جو ہے نا یہ بھی ہو. مطلب یہ واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ، اتنی لمبی لسٹ ڈال دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، لڑکے کو پتہ ہے یار اویلیبلٹی اتنی ہے، مجھے تو ویسے فری میں نکاح کے بغیر بھی لڑکیاں مل جانی ہیں. تو جب آپ نے مارکیٹ کے اندر وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے نا، آپ جب وہ سپلائی کو لمٹ کرتے ہو نا کہ بھائی جو اگر وہ تمہاری ڈیمانڈ پوری ہوگی وہ نکاح کے ذریعے ہی ہوگی، تو پھر لڑکا جو ہے نا وہ 15-16 سال میں نا ماں باپ کے پاؤں پڑ رہا ہوگا کہ خدا کا واسطے میری شادی کرا دیں، بیکاز آپ نے یہ اویلیبلٹی کر دی ہے نا ود دس ہول اسنیپ چیٹ کلچر، ٹنڈر، بلا بلا بلا، یہ جتنی بھی چیزیں سوشل میڈیا ایپس ہیں. جب لڑکیاں اپنے آپ کو اویلیبل کر دیتی ہیں اس طرح سے، تو لڑکا پھر کبھی بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اور اسی وجہ سے ویسٹرن سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی انوسینٹ ہیں وہ پیرنٹس، میں سمجھتا ہوں، جو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو شریف بیٹا اور شریف بیٹی ہے جو یونیورسٹی جاتی ہے کہ وہ کسی ریلیشن شپ میں نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہر کلاس میں شاید کوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایسا ہوتا ہوگا جو شاید کسی ریلیشن شپ میں کبھی نہیں ہوتے ہوں گے. وہ بھی میں اپنے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب کا مجھے نہیں پتا. ابھی تو دیکھیں، ابھی تو ہماری یونیورسٹیز میں تو یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے کوئی کلاس پریزنٹیشن ہے یا کوئی اسائنمنٹ ہے تو گروپ جو بنایا جاتا ہے تو اس میں تو یہ میک شیور کیا جاتا ہے کہ ایکول لڑکے ایکول لڑکیاں، ایکول موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اس میں آپ نے آفٹر کلاس رابطہ بھی کرنا ہے، ملنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، ڈسکشنز بھی کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے جب اتنا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ انفیکٹ یہ تو جو فیکلٹی ممبرس ہوتے ہیں نا وہ گروپنگ بناتے ہیں اس طرح، اور کہتے ہیں جی گروپ بیلنس ہونا چاہیے، یعنی کہ 3 لڑکے 3 لڑکیاں، بیلنس یہ نہ ہو کہ 5-1 کا ریشو نہ ہو. اب وہ کتنا پروجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں اور کتنا پروجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں یہ تو نہیں پتہ. پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں. Yeah, they're always in project. دیکھیں وہ آپ نے ذکر کیا
خواتین کے لیے تو اسلام میں وہ حکم بھی ہے جی کہ اول تو غیر ضروری بات بھی نہ کریں, اگر بات بھی کرنی پڑے تو اپنے لہجے میں سختی رکھیں تاکہ وہ غلط میسج نہ جائے. بالکل, یعنی سخت لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے عورتوں کو. بلکہ اس کی پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو لہجہ جو اس طرح سے مینٹین کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے نا, وہ آپ کی بات کا غلط مطلب لے گا. اگر آپ زیادہ سویٹ ہو کے بات کریں گی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس مرد کے ساتھ ہے جو آپ کی بات سنے گا, وہ ہو سکتا ہے اسے غلط مطلب لے لے. آپ ایگزامپل لیں کہ کوئی ایسی کلاس ہے یونیورسٹی کا پہلا دن ہے اور 100 کی 100 لڑکیاں جو ہیں وہ نقاب میں, مطلب ٹرائی ٹو امیجن دس, تو ادھر برائی کرنا کسی لڑکے کے لیے کتنا مشکل ہوگا. تو دیکھیں کوئی بھی غلطی ہو نا, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا زنا کے قریب نہیں جانا اور اس ماحول میں نہ جائیں, یہ ساری نا ڈیٹرنسز ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کی. اس طرح نقاب بھی وہ چیز ہے. ایک لڑکا نا نقابی لڑکی کو اپروچ کرے گا بہت ڈفرینٹ طریقے سے کرے گا, اور ایک بالکل بے پردہ خاتون ہے اس کو اور طریقے سے کرے گا. وہ وہاں پہ سمجھے گا یار یہ ایک ہرڈل کام ہو چکی ہے آلریڈی, دیٹ شی از مور اوپن ایز ویل. تو ہم لوگ نے اپنے لیے نا, ہر بندے کو, لڑکوں کو اپنے لیے, لڑکیوں کو اپنے لیے, دے شوڈ کریٹ دیز ڈیٹرنسز. جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ سوری آپ نے کہا کہ لڑکی اپنے آپ کو ان اویلیبل کرے, یو نو دیٹ ول کریٹ. اور میں بلکہ 15-20 سال پہلے جائیں تو ہمارے ٹائم پہ, مجھے تو خیر لگتا ہے, پتہ نہیں آپ ذرا 10 سال زیادہ پتہ کر رہے تھے, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ اسکول ٹائم پہ مجھے نہیں لگتا کہ اٹ واز دیٹ ایزی ٹو اپروچ اینی گرل. بڑی پلاننگ ہوتی تھی, بڑے طریقے سے دوست کے تھرو ریفرنس جا رہا تھا, یار ذرا ان کو ذرا میسج پہنچانا, پھر کوئی طریقے سے گروپ میں جا کے میل. اب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں لگتا. تو وہ ایک کلچرل چیز تھی جو کہ آہستہ آہستہ وہ بیریئرز ختم ہوتے گئے. اور اب یہ جس طرح میں آپ کو بتاؤں, لڑکیاں لڑکوں کو اپروچ کر رہی ہیں, جس طرح مجھے یاد ہے میرے جو آپ کہہ لیں ماموں کے زمانے کی بات ہے نا, جو چھوٹے ماموں ایسا کہ اس زمانے کی جو بات ہے, وہ جو ایج گروپ تھا اس ٹائم پہ نا, واقعی میں بات کر رہا ہوں لائک 80s کی 90s کی. اچھا اس ٹائم پہ نا 80s اینڈ 90s میں کلچر یہی تھا تقریباً کہ women were not easily accessible, نہیں اپروچبل نہیں تھیں. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ اگر کوئی میرا کسی سے رشتہ ہوگا وہ نکاح میں ہی ہونا ہے میرا, کیونکہ نہ تو یہ سوشل میڈیا تھا, نہ ایپس تھی, نہ کچھ تھا, نہ اس طرح کی فری مکسنگ تھی, نہ اس طرح کی چیزیں تھیں. اگر کسی کو یہ حرام کی طرف جانا پڑتا تھا نا تو اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. they would have to go above and beyond. ہاں. اور دوسرا ایک اور چیز ہے جو بھی ہم ایگزامپل کریں نا, آپ نے کہا کلاس میں اکا دکا ہے جو کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں نہیں ہے, اور اس ٹائم الٹا تھا. بالکل اکا دکا جو تھے وہ تھے, میجورٹی ور ناٹ, اور وہ فراؤنڈ اپون تھے. مطلب پوری کلاس ان کو نا ذرا دیکھتی تھی کہ یار یہ ہائی ان کا فیئر چل رہا ہے. پوری یونیورسٹی میں پتا ہوتا تھا کہ کتنے کپلز ہیں. لیکن ایک چیز نا بڑی غلط ہم نے کی ہے, وہ ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے صرف خواتین کو ابایاز بنا دیے, لیکن ہم نے یہ بات نہیں کہ مردوں کو کیا کرنا چاہیے. یو نو مردوں کو کیا کرنا چاہیے. مردوں کے دیکھیے سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے وہ کیا ہے, لوور یور گیز. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دا فاسٹسٹ وے ٹو اے مینز ہارٹ از ایکچولی تھرو دی آئیز. یعنی سب سے پہلے وہ نظر, جو بد نظری ہے نا, سب سے پہلے وہ ٹریگر کرتی ہے اینی کائنڈ آف ایموشنل رسپانس اور اٹریکشن اور افیلیشن, وہ سارا کچھ. ایون سائیکولوجیکلی بھی مرد زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ زیادہ جلدی ویژول کیوز کے اعتبار سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ویژولی ایک چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اٹریکٹ ہونے کے بعد وہ پھر آگے اس کو پرسو کرے گا جس طرح بھی پرسو کرے گا. چاہے وہ پرانے وقتوں میں نمبر پھینک دیتے تھے, اب وہ اپنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا سوشل میڈیا پروفائل ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں, انسٹاگرام آئی ڈی پوچھ لیتے ہیں, فیس بک کا پوچھ لیتے ہیں. سو دس از دا کائنڈ آف وے اٹ ورکس آؤٹ. اینڈ ہوتا یہ کہ ناؤ ان ایپس کے اوپر آپ اپنے کمفرٹ اینڈ پرائیویسی میں سے ایک کے بجائے 10 کو میسج کریں, آپ 10 کو میسج کریں اور دیکھیں کہاں پہ آپ کی بات چلتی ہے. سو the situation has gotten messed up.